اللہ وبرکاتہ۔ رہے محمد انس عبدالوحید۔ محمد انس عبدالوحید مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے بیرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بیرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ معزز و مکرم صدر محترم، حکم صاحبان اور مشفق اساتذہ کرام، آج آپ حضرت کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور دلکش موضوع پر چند منٹ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جس کی وضاحت کی آج بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا موضوع ہے جس کو بار بار بیان کرنا چاہیے، اور یہ موضوع ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، مذہب اسلام میں نوجوانوں کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ نوجوان ہی قوم و ملت کا اصل سرمایہ ہے۔ انہیں کے سہارے قوم و ملت کی کشتی ترقی کے ساحل سے جا ملتی ہے، انہیں کے کندھوں پر ملت کی کامیابی کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ نوجوان قوم و ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہر محاذ پر ملت کی نگاہ بانی کرتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان جس کام کے لیے عزم مصمم کر لے اس کا ہونا حتمی و یقینی ہے، کیونکہ جوانی عمر کا سب سے حساس و فعال وقت ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، اس لیے کہ یہی معزز ہستیاں ہیں جن سے قوم و سماج کو بڑی امیدیں وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نوجوان اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی قسم پورا سماج و معاشرہ سدھر سکتا ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جس میں کچھ نوجوانوں کی سرکشی ہے اور کچھ تو سرپرست حضرات کی کوتاہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سرپرستوں نے اپنے نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری بتلائی ہی نہیں، یہ قصور ہمارا ہے، والدین اور سرپرستوں کا ہے۔ محترم سامعین، نوجوانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح علم سیکھے، کیونکہ علم برہان اور نور ہے۔ علم کی بنیاد پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح و سدھار کی امید کی جا سکتی ہے، جہالت و ضلالت مٹائی جا سکتی ہے، کیونکہ علم ہمیں سلیق و ادب عطا کرتا ہے اور نیک عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جانور ہے، بلکہ جانور سے بدتر ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے تعلیم پر کافی زور دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی، اس میں امت کو علم نافع سیکھنے کا پیغام دیا۔ نیز نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ و ایمان کے متعلق علم سیکھے، توحید کی عظمت کو جانے، اللہ کی عظمت کو سمجھے۔ آج علم نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مذہب عیسائیت قبول کر رہی ہے، ہندو کافر ہو رہی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں کو اسی عقیدے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بار یہ کہہ کر بلایا، اے غلام آؤ میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احفظ اللہ یحفظک یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ محترم سامعین، نوجوانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعمال صالح کا خصوصی اہتمام کرے، یعنی جتنا علم ہو اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ بغیر عمل کے انسان کے اندر کوئی بھلائی و سعادت نہیں۔ ایمان کے لیے اعمال صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال صالح کو میزان پر رکھا جائے گا اور اسی کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنی جوانی کو جہنم نہ بنائے، بلکہ اعمال صالح کی طرف سبقت کرے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو بڑی بشارت دی ہے جس نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رکھا جائے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص وہ ہوگا جو نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو۔ میرے بھائیو، اسی طرح نوجوانوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب فریضہ ہے جو سب پر واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر نوجوانان اسلام اپنی ذمہ داری کو کما حق کا ادا کرنے لگے تو سماج سے برائیاں جڑ سے ختم کی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح نوجوانوں کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلال مال کمائے۔ مال کمانا ایک ایسا مسئلہ ہے جو سارے لوگوں سے جڑا ہے، مگر شریعت اسلامیہ نے ہمیں آزادی نہیں دی کہ ہم جیسے چاہے مال کمائے کھائے پیے، بلکہ اسلام تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ حلال مال کمائے اور حلال مال ہی کھائے۔ اسی طرح نوجوانوں کی 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرے، ان کا صحیح استعمال کرے۔ جو نوجوان اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے وہ کامیابی کی منزل طے کرتا ہے، اپنے مستقبل کو تابناک بناتا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں پر یہ واجب ہے کہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرے۔ آج ہمارے اکثر نوجوان موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بیٹھ کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اپنے موبائل فون پر گندگی و فحش، نیم عوریہ تصویریں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہے وہ کوشش کرے تو ان جدید وسائل ذرائع کا صحیح استعمال کر کے اسلامی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں، دین اور دعوت و تبلیغ کا اچھا کام کر سکتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس آج یہ جدید وسائل ہمارے نوجوانوں کے لیے فتنہ بن چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نوجوان قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت سرپرستوں پر لازم و ضروری ہے۔ نوجوان اپنی ذمہ داری کو اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہم انہیں نیک و صالح ماحول عطا کریں گے، بچپن ہی سے ان کی صحیح تربیت کریں گے۔ لہٰذا بوڑھوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، انہیں صحیح راہ پر چھوڑے، انہیں دین کا شعور و سمجھ عطا کرے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بوڑھوں بزرگوں کے تابع رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوان اسلام کو اپنی تمام ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔